امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو کیا آپ نے ساتھ کوئی جائیداد لے کر آئے؟ آپ نے ساتھ کوئی جائیداد لے کر نہیں آئے۔ اور مدینہ طیبہ رہ کر کیا آپ نے کوئی ایسی تجارت کی جس سے آپ کی جائیداد بن جائے؟ تو ایسی کوئی تجارت آپ نے مدینہ طیبہ میں رہ کر نہیں کی۔ پہلے تجارت کی ہے لیکن وہاں رہ کر کوئی ایسی تجارت نہیں کی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو باغ فدق کے حوالے سے بات ہے، کیا باغ فدق کو بطور میراث کے دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس حوالے سے دو باتیں ذہن نشین کر لیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو زمینیں ہوتی ہیں مسلمانوں کے پاس جو آتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ زمین ہے جو لڑائی یعنی جہاد کرنے کے بعد زمین حصے میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں غنیمت کا مال، جس کو اللہ رب العزت نے 10ویں پارے کے شروع میں بیان کیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ۔ یہ مال غنیمت جنگ کی، جہاد کیا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، کافروں کو شکست ہو گئی، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ اور ایک مال فے ہوتا ہے جس میں جنگ نہیں کی، بغیر جنگ کے آپ کو مال مل گیا، کافر بھاگ گئے، زمین چھوڑ کے چلے گئے، اس کو کہتے ہیں مال فے۔ اب فدق کا جو مال ہے یہ مال غنیمت میں سے تھا یا مال فے میں سے تھا؟ یہ آپ نے توجہ سے سننا ہے، یہ مسئلہ شاید اس موضوع پہ آپ اس سے پہلے نہ سن پائے۔ تو جو مال فے ہے اس کا کیا حکم ہے، مال غنیمت ہے اس کا کیا حکم ہے؟ دراصل آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے ہے، چونکہ ان کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اہل بیت کا حصہ لیا، اس کو دبایا، قبضہ کیا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ باغ فدق کتنا تھا؟ تو ہمارے عبدالستار توسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف حج کے لیے، عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے گنتی کے درخت گنے، باغ فدق تقریباً 13 باغ تھے، 13 باغ نہیں 13 درخت تھے، ٹوٹل 13 درخت ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ 11